سورۃ الحشر ابتدا سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کے لیے ما وہ چیزیں جو فی السماوات آسمانوں میں ہیں وما فی الارض اور جو زمینوں میں ہے وہو اور وہ اللہ تبارک و تعالی العزیز غالب ہیں الحکیم بڑی حکمت والے ہیں۔ سورۃ الحشر مدنی سورت ہے۔ مدنی کا معنی یہ کہ جو ہجرت کے بعد نازل ہو۔ ترتیب توقیفی کے اعتبار سے یہ سورۃ مبارکہ 59 نمبر پر ہے، 59 نمبر پر یہ سورت ہے۔ ترتیب توقیفی کے اعتبار سے قرآن کریم کی یہ جو موجودہ آیات کی ترتیب ہے یا سورتوں کی ترتیب ہے، اس ترتیب توقیفی کہتے ہیں، یعنی ترتیب توقیفی کے حساب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ اور آخری سورت سورۃ الناس ہے، جبکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے پہلی سورت سورہ علق ہے اور آخری سورت سورہ نصر ہے۔ تو یہ دو ترتیبیں ہیں۔ تو یہ جو موجودہ ترتیب ہمارے پاس قرآن کریم کی ہے، یہ ترتیب توقیفی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہدایات کے مطابق اللہ کے حکم سے یہ ترتیب دی ہے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے کہ کون سی سورت کون سی آیت کہاں رکھی جائے۔ تو ترتیب توقیفی کے اعتبار سے یہ سورت 59 نمبر کی 59 نمبر کی سورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ سورت 101 نمبر کی سورت ہے، اور اس سے پہلے سورۃ البینہ 100 نمبر پر نازل ہوئی، اور اس کے بعد سورۃ النور نازل ہوئی ہے 102 نمبر پر، اور اس سورت مبارکہ کی آیات 24 ہیں، جبکہ اس کے 3 رکوع ہیں۔ اس سورت مبارکہ کے جو الفاظ ہیں وہ 745 الفاظ ہیں، اور جبکہ اس کے حروف 1712 اس سورت مبارکہ کے حروف ہیں۔ اس سورت کا نام حشر رکھا گیا، اور حشر کا معنی ہوتا ہے جمع ہونا۔ اس سورت مبارکہ کی دوسری آیت میں الفاظ آئے والذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر، پہلے اجتماع کے لیے، تو اس وجہ سے دوسری آیت میں حشر کا لفظ آیا، اس وجہ سے اس کا نام بھی حشر رکھا گیا۔ اور اصل میں اہل ایمان کا جو لشکر یہودیوں کے خلاف جمع ہوئے، اکٹھے ہوئے، اس لیے اس کو اول حشر کہتے ہیں، پہلا اجتماع۔ مدینہ کے اندر یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے رہتے تھے، اور جن میں سے بنو نذیر ایک قبیلہ تھا۔ اس سورت مبارکہ میں بنو نذیر یہودیوں کے قبیلے کو جلا وطن اللہ کے نبی نے کیا، نکالا تھا مدینے سے، اس کا تفصیلی بیان دوسری آیت مبارکہ میں آ رہا ہے۔ تو اس لیے اول حشر پہلا اجتماع مسلمان جو ان یہودیوں کے خلاف جمع ہوئے تھے بنو نذیر کے لیے، اس لیے اس کو پہلا اجتماع کہتے ہیں۔ اور دوسرا
خیبر کے یہودیوں کے لیے جو لشکر جمع ہوا تھا اس کو حشر ثانی کہتے ہیں۔ اور اسی طرح اس سورت مبارکہ کا دوسرا نام سورہ بنی نذیر بھی ہے، کیونکہ اس سورت میں یہودیوں کے اس قبیلے بنو نذیر کی جلا وطنی کا تفصیلی اللہ نے ذکر فرمایا اور ان کی ذلت اور رسوائی کو بیان کیا۔ اور اسی طرح اس سورت مبارکہ میں مال فے کے احکام تفصیلی بیان کیے۔ ایک مال غنیمت ہوتا ہے اور ایک مال فے ہوتا ہے۔ مال غنیمت اسے کہتے ہیں کہ کافروں سے لڑائی لڑ کر ان کو بھگایا جائے، جو مال ہاتھ مسلمانوں کے آتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ اور جبکہ جس جنگ کے اندر اگر لڑائی نہیں ہوتی، بغیر لڑائی کے مال مسلمانوں کے پاس آ جائے، جیسے بنو نذیر کے یہودی بھاگ گئے تھے اور انہوں نے بہت سارا مال چھوڑا تھا، تو اس مال کو مال فے کہتے ہیں۔ تو اس سورت مبارکہ میں مال فے کے احکام کی بھی تفصیل بیان کی گئی، اور اسی طرح منافقین کے نفاق اور مہاجرین اور انصار کی فضیلت کو بھی بیان کیا گیا۔ اور اسی طرح ایمان والوں کو خطاب کر کے اللہ نے آخرت کی یاد دلائی کہ لوگوں اللہ کا ڈر پیدا کرو، اپنے دلوں کے اندر اللہ سے ڈرو اور ہر انسان آخرت کی فکر کرے۔ اور پھر سورت مبارکہ کے بالکل آخر میں اللہ کی صفات کا بیان فرمایا۔ یہ مختصر تعارف تھا اس سورت مبارکہ کا۔ اب پہلی آیت مبارکہ میں سورت کا آغاز بھی اللہ کی تسبیحات سے کیا کہ کائنات کی ہر چیز، جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ جاندار ہیں یا بے جان ہیں، ساری کی ساری چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، چاہے جاندار ہیں بے جان ہیں، پتھر ہیں، شجر ہیں، حجر ہے، کائنات کا ہر ذرہ اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں اے انسان تو ان چیزوں کی تسبیح نہیں سمجھ سکتا کہ وہ کس انداز میں اپنے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ ہر چیز چاہے وہ بولنے والی ہے یا نہیں بولتی، اپنے اپنے انداز میں ہر چیز اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتی ہے۔ چاہے ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، وما فی الارض، جو زمینوں کے اندر ہے، ساتوں زمینوں کے اندر جو بھی مخلوقات ہیں، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اور تسبیح کا مطلب یہ کہ وہ اللہ قادر مطلق ہے، خالق بھی ساری کائنات کا اللہ ہے، مالک بھی اللہ، نفع دینے والے بھی اللہ اور ضار بھی اللہ، یعنی نقصان دیتے ہیں تو نقصان اور نفع کا مالک صرف اللہ ہے، اور وحدہ لا شریک ہے، یہ ساری اللہ کی تسبیح ہے۔ ہر قسم کے عیب سے اللہ پاک ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، لم یلد ولم یولد، اور وہ اللہ کریم کھاتے پیتے نہیں جس طرح انسان کے کھاتا پیتا ہے، اللہ ان ساری چیزوں سے پاک اور منزہ ہے۔ فرمایا سبح للہ، پاکی تسبیح بیان کرتی ہے ما وہ چیزیں جو فی السماوات آسمانوں میں ہیں، وما فی الارض اور جو زمینوں میں ہیں، ہر کائنات کی چیزیں
اپنے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ سورج ہے، چاند ہے، تارے ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، اور ہم اگرچہ نہیں سمجھ سکتے کہ سورج کس انداز میں، ستارے کس انداز میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، لیکن ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ کریم غالب بڑی ہی حکمت والے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کل سے بنو نذیر کا واقعہ لمبا واقعہ ہے، انشاءاللہ کل ہی